یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو۔ ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھی وہ۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں؟ زنا۔ وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے گا۔ ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے۔ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں۔ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پی جاتی۔ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، منہ پھیر لیا۔ دوبارہ آئیں، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو، تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی۔ دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو، معاملہ نیٹ کلین، خوف ہے آخرت کا۔ پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے، پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا۔ وہ صحابی گئیں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں۔ نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا۔ یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں، بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا، انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا۔ پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے، تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے۔ اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ زنا کو دیکھتا رہے گا، ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول، اور شادی شدہ بھی ہیں۔ جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سوچتا رہے گا، نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا، جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں۔ لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی ہے، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا۔ اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگے انسان کی کانپ جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے کہ یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جاہلیت میں لت پڑ گئی تھی، عادت، جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا۔ اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے، شہوت کا غلبہ ہوا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کا غلبہ ہوا۔ شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے،
ان سے زنا ہو گیا, وہ بھی شادی شدہ تھے, وہ بھی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں, بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے, بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس. اللہ نے پردہ ڈال دیا, گناہ پہ پردہ ڈالیں, توبہ کریں. لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اصل کیا ہے آخرت. پھر دوبارہ آئے, پھر تیسری دفعہ آئے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے, جو حدیث کے الفاظ ہے, جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے. ہوتا ہے نا, جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا, تو وہ بھاگے ہیں, تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے, اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے, تو آپ نے فرمایا حل لا ترکتموہ, اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا. اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا, اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے, تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے, ساقط. شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے حد کو ساقط کیا جائے گا. ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی. تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے, یہ تو خود انہوں نے کہا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم. لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار, کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے, کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے. تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے, اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو. جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے, باقی لوگ ریاست پہ حملہ کریں. حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی, حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی. انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے, اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب